ہمارے معاشرے میں ایک بیماری جو بڑی تیزی سے شرائط کر رہی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ ایک بندہ مجھے اگر شراب کا گلاس پیش کرتا ہے کہ شراب پیو جی، میں غصے میں آ جاؤں گا، آپ کو پیش کریں کہ جناب یہ شراب کی بوتل ہے، اس کو پئیں، آپ غصے سے اس کو تھپڑ لگائیں گے۔ لیکن شراب پینے سے بڑا گناہ اور ایسی بیماری جس کو ہم روزانہ کرتے ہیں اور ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ گناہ ہے غیبت کا گناہ۔ غیبت، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ غیبت میں پڑا ہوا ہے، جہاں دو لوگ بیٹھیں گے وہاں غیبت، ہر مجلس میں غیبت، نیک بھی غیبت کر رہا ہے، بد بھی غیبت کر رہا ہے، عورت بھی غیبت کرتی ہے، مرد بھی غیبت کرتا ہے۔ عورتوں کی مجلسوں میں غیبت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس گناہ میں سارے شامل ہیں۔ اور شیطان بھی، اس نے بھی، وہ بھی بڑا تاجر ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، بڑا، اس نے PhD کی ہوئی ہے، وہ بندے کو دیکھ کر پھنساتا ہے۔ میری داڑھی ہے، میں مولوی ہوں، اس کو پتہ ہے کہ یہ اب اس راستے پر نہیں جائے گا، یہ زنا کی طرف نہیں جائے گا، وہ مجھے غیبت کی طرف لگائے گا۔ ایک خاتون ہے، باپردہ ہے، اور اب اسے پتہ ہے یہ برائی کی طرف نہیں جائے گی، اس کو غیبت کی طرف لگا دے گا۔ اور یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ یہ ہمارے جیسے کہ سوکھی لکڑی اس کو آگ کھاتی ہے، ایسے غیبت ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور غیبت کی تعریف کیا ہے کہ غیبت انسان کے اندر وہ چیز جو ایسی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی برائی ہے جو اس کے سامنے بیان کرے تو انسان کے چہرے پر سلوٹیں آ جائیں، وہ اس کو برا محسوس کرے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ، وہ تہمت ہے۔ تو غیبت جو ہے یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے شرائط کر رہی ہے۔ آج کوئی مجلس پاک نہیں ہے، انسان نمازیں پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اچھا تاجر بھی ہے، لیکن غیبت بھی کرتا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم غیبت کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اس میں سارے مبتلا ہیں، دنیا دار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، اور بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، اور اس گناہ کو، غیبت کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ایسے ہی ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ نیکیوں کو شیطان جو ہے وہ ہمیں دعوت گناہ ہمارے مزاج کو دے کر دیتا ہے کہ بندہ کس طرح پھنس سکتا ہے، کس طرح اس بندے کو پھنسایا جائے، وہ اسی طرح اسی راستے سے ہمیں پھنساتا ہے۔ اور آج جیسے کہ اور بہت سارے گناہ ہیں جو ہماری مزاج کے اندر، زندگی کے اندر صبح و شام شامل ہیں، جھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور ایسے ہی یہ غیبت کی بیماری ہے، اور یہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، یہ شراب سے بڑا گناہ ہے۔ شراب کو ہم بڑا عیب سمجھتے ہیں، شرابی سے کوئی بندہ سلام نہیں کرتا، محلے میں پتہ چلے فلاں شرابی ہے، ہم اس کے گھر کے قریب سے نہیں گزرتے، محلے میں پتہ لگے ہم فلاں شخص زانی ہے، ہم اس کے گھر کے قریب سے نہیں گزرتے، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے۔ لیکن چوری سے بڑا گناہ غیبت ہے، زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ جس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں یہ اس سے بڑا گناہ ہے، کہ گناہ کو ہلکا لینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت ہمارے اعمال کو ایسے کھا رہی ہے، ایک طرف نمازیں پڑھی، آ کر غیبت کی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، بالٹی کو پانی کے نیچے رکھ دیا، نیچے سے اس کا سوراخ ہے، تو پانی کی ٹوٹی کھلی رکھے تو بھر جائے گی،
قطن نہیں بڑھے گی۔ ایسے ہی نیکیاں، نور ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے، غیبت کرتے ہیں ادھر سے نور آیا، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، دعا کی، نور آیا، غیبت کی نکل گیا۔ تو غیبت سے میرے بھائیوں بچیں، میرے بھائیوں غیبت سے توبہ کریں۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت نیکیوں کو کھانے والا گناہ ہے۔ غیبت نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو غیبت کے اس گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی غیبتیں آپ نے کی ہیں جا کر ان کو بتا دو غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد قطعاً جب تک بندے سے معاف نہیں کروائے معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق اللہ چاہے تو معاف کر دیں۔ تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کروائے، اور آئندہ عہد کریں کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی۔